الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين تعالى بفضل اللہ تعالی ہمارا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک خاموش محنت کرتے ہیں، خاموش دعوت دیتے ہیں، جو آپ حضرات کو پہلے بھی بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد دعوت کے کل 3 سلسلے ہیں۔ پہلا سلسلہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خاموش دعوت دی۔ دوسرا سلسلہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر 10 سال علی الاعلان دعوت دی۔ تیسرا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکل کر مدینہ اور جو دور دراز کے علاقے ہیں ان میں بھی دعوت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 سال خاموش محنت کرتے ہیں تو اس خاموش محنت کے اندر تقریباً 82 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا دوسرا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ تقریباً 44 سال ہوتی ہے تو علی الاعلان دعوت کے لیے اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر داعی بنا کر بھیجا۔ داعی بنانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان الفاظ کے ساتھ یاد فرمایا۔ سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا کہ وہ دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیرہ کے الفاظ کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب فلکیت آسمان کے سورج کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت عطا فرمائی تھی وہ بھی آفتاب نبوت تھی، یعنی نبوت کا سورج۔ اب ایک آسمان کا سورج ہے جس کو آفتاب فلکیت کہا جاتا ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چشم و چراغ ہے جس کو آفتاب نبوت کہا جاتا ہے۔ میرے اللہ نے اس کے ساتھ آسمان کے سورج کے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ کیوں دی؟ اس کی وضاحت سمجھیے کہ جب سورج نمودار ہوتا ہے، ابتدا میں ہوتا ہے، اس سورج کو نظر بھر کے دیکھنا آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری تشبیہ کہ جب سورج اپنے عروج پر آتا ہے تو اس سورج کی روشنی سے کچھ لوگوں کو خوشی ہوتی ہے اور چند لوگوں کو اس سے پریشانی ہوتی ہے۔ تیسری چیز کہ جب سورج اپنے عروج پہ ہوتا ہے تو بعض لوگ اس سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بعض لوگوں کو اس سورج کی روشنی سے نقصان ہوتا ہے۔ چوتھی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کے ساتھ تشبیہ کیوں دی کہ جب یہ سورج پروان چڑھتا ہے تو اب دوپہر کا جب وقت ہو تو اس سورج کے پروان چڑھنے کے ساتھ، اس سورج کے عروج پر آنے کے ساتھ اب اس کی طرف نظر بھر کے دیکھا نہیں جا سکتا کہ اب اگر کوئی اس کی طرف نظر بھر کے دیکھے گا تو اس کی نظر چلی جائے گی، اس کے نظر کے اندر بینائی جانے کا خطرہ ہے۔ یہ 4 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کے ساتھ تشبیہ دی۔ سورج کو ابتدا میں نظر بھر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز جب سورج نکلتا ہے تو اس سورج کے نکلنے سے بعض لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے اور اکثر حضرات کو خوشی۔
تیسری چیز کہ جب سورج نکلتا ہے، پروان چڑھتا ہے، اس سے بعض حضرات فائدہ اٹھاتے ہیں اور چند لوگوں کو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ چوتھی چیز کہ جب سورج اپنے فل عروج پہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کو نظر بھر کے دیکھا نہیں جا سکتا۔ میرے اللہ نے آفتاب فلکیت کو آفتاب نبوت کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب نبوت کہا جاتا ہے اور آسمان کے سورج کو آفتاب فلکیت کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میرے اللہ نے نبوت عطا فرمائی، ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہر کوئی نظر بھر کے دیکھ لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ کو نظر بھر کے دیکھتے تھے، آپ کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچاتے تھے۔ پہلی تشبیہ کہ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دشمن نظر بھر کے دیکھ لیتا تھا۔ دوسری تشبیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر آئے، آپ کے آنے کی بعض لوگوں کو خوشی ہوئی اور بعض لوگوں کو تکلیف، غم اور پریشانی لاحق ہو گئی کہ یہ نبی دنیا کے اندر کیوں آ گیا۔ یہ دو نسبتیں آپ حضرات سمجھ گئے۔ تیسری نسبت کہ جب سورج جو ہے وہ اپنے عروج کی طرف آتا ہے اور اس کی شعاعیں جب پڑتی ہیں، ان شعاعوں سے بعض حضرات فائدہ اٹھاتے ہیں اور بعض حضرات اس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب نبوت کہا جاتا ہے جب آفتاب فلکیت کا یہ عالم ہے۔ میرے اللہ نے تشبیہ بھی اسی لیے دی کہ آفتاب فلکیت کی کرنیں، شعاعیں جب کسی چیز پر پڑیں تو اس سے چند لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور چند لوگوں کو اس سے تکلیف اور نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت پروان چڑھتے ہیں تو بعض حضرات اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائدہ اٹھاتے ہیں تو میرے اللہ نے ان کو صدیق کا لقب عطا کر دیا۔ جس طرح حضرت عمر جب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، میرے اللہ نے فاروق کا لقب عطا کر دیا۔ اسی طرح جب حضرت عثمان فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز ملاتے ہیں تو میرے اللہ نے ان کو ذو النورین کا لقب عطا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شعاعیں پڑھنے سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو پھر حضرت علی صرف نہیں رہتے بلکہ فاتح خیبر اور شیر خدا بھی بن جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے اسی لیے آفتاب فلکیت کے ساتھ تشبیہ دی۔ چوتھی نسبت کہ اب آفتاب نبوت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پروان چڑھتی ہے کہ آفتاب فلکیت جو ہے جب اپنے فل عروج پہ ہوتا ہے تو اس کی طرف نظر بھر کے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پروان چڑھتی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر بھر کے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اب اگر آپ کی طرف کوئی دشمن نظر بھر کے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دفاع کے لیے صدیق اکبر کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرتے ہوئے ابو جہل آتا ہے، میرا اللہ اپنے حبیب کے دفاع کے لیے حضرت معاذ، حضرت معاوض رضی اللہ عنہما کو کھڑا کر دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اگر کوئی عقبہ بن ابی معیط نامی شخص کھڑا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ میرے اللہ نے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آفتاب فلکیت، آفتاب نبوت دونوں کے اندر یہ نسبت قائم فرمائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں اور داعی ہونے کے بارے میں میرے اللہ نے جو نسبت بیان فرمائی، اس داعی ہونے کا مطلب یہی تھا
کہ جب آفتاب فلکیت کی شعاعیں پڑی تو لوگ پریشان جو ہوتے ہیں، اب جب سورج نکلتا ہے جس نے چوری کرنی ہو، ڈاکہ ڈالنا ہو، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میری چوری کا وقت ختم ہو گیا، اور جس نے اللہ کے عبادت کرنی ہو، کاروبار کرنا ہو، وہ خوش ہوتا ہے کہ صبح کا دن نکل آیا، اب میں اپنے کاروبار پر جاؤں گا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبوت عطا فرمائی، ابو جہل کو دکھ ہوا، ابو لہب کو غم ہوا، اور سیدنا صدیق اکبر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آفتاب فلکیت کے ساتھ نسبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میرے اللہ نے نبوت عطا فرمائی، آپ کو میرے اللہ نے داعی کا لقب بھی دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی داعی ہونے والے منصب کا خیال کرتے ہوئے دعوت کا سلسلہ عام کر دیا۔ خاموش محنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چلتی رہی، لیکن جب میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ اب آپ علی الاعلان اپنی نبوت کا اظہار کریں، اب علی الاعلان لوگوں کو دعوت دیں، بما تؤمر آپ ان کو حکم دیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کافروں کی، مشرکین کی پرواہ بالکل نہ کریں۔ اور دعوت میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے شروع کرنے کا حکم فرمایا؟ اللہ تعالی نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ سب سے پہلے اپنے جو رشتہ دار احباب ہیں ان کو دعوت دیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ قرآن کی آیت کے سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس ایک دعوت کرتے ہیں، اس دعوت کے اندر سارے رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے اور اس کے اندر ہم اپنی بات رکھتے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دعوت کرتے ہیں، اس دعوت کے اندر ابو لہب کو، ابو طالب کو، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں وہ سارے اس دعوت کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ جب دعوت چلتی ہے اور سارے کھانے سے فارغ ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات شروع کرنے ہی لگتے ہیں کہ ابو لہب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی گھٹیا الفاظ استعمال کرتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کر ایک دعوت دوبارہ کرتے ہیں۔ اس دعوت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام ان تک پہنچایا۔ اس کے اگلے ہی مرحلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا سلسلہ ہے نا، اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کے بدلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کے بدلے آپ کو آپ کے ماننے والے صحابہ کرام عطا فرمائے۔ یہ تو آپ کی دعوت کا مثبت پہلو تھا۔ دوسرا دعوت کا پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو مشرکین مکہ اور کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں منفی پہلو دیتے ہوئے ان کو اذیت دی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر تکالیف کے پہاڑ توڑ دیے۔ مسلمان جو ہیں وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور ادھر کفار جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف پلان اور پروگرام بنانے کے لیے ولید بن مغیرہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے حضرت ارقم، آپ نے سنا ہوگا دار ارقم کے نام سے آج ادارے بھی چل رہے ہیں، یہ وہ نسبت ہے جس کی وجہ سے دار ارقم کا لفظ جو ہے عروج پر ہے کہ دار ارقم کا گھر مسلمانوں کا سب سے پہلا مرکز بنا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خاموش محنت تک علل اعلان دعوت سے بھی 3 سال بعد تک اسی مرکز کے اندر بیٹھ کر مشاورت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافر جو ہے وہ مشورہ کے لیے جمع ہوئے ولید بن مغیرہ کے گھر۔ یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب ولید بن مغیرہ کے گھر یہ جمع کیوں ہوئے؟ اس کا سبب یہ تھا کہ قریب ہی حج کا موسم آ رہا تھا اور دور دراز سے لوگوں نے مکے کے اندر حج کرنے کے لیے آنا تھا۔ کافروں کو اب لالے پڑے ہوئے تھے کہ کیا کریں کہ اس کی تو ہر طرف نبوت پھیلتی جا رہی ہے، اس کا ہر طرف چرچا ہوتا جا رہا ہے، تو کسی طریقے اس کے خلاف کوئی ایسا پلان بنایا جائے جس سے اس کا سارا سلسلہ ختم ہو جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے یہ کافر مشورہ کر رہے ہیں، اور یہ مشورہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بات پر متفق ہو جائے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جادوگر ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مجنون ہے، کوئی یہ نہ کہے دیوانہ ہے، تو یہ سارے آپس میں سردار بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک بات پر اتفاق کرتے ہیں اور حج کے موسم میں اسی بات پر سب کو آواز دیں گے۔ جب اسی بات پر ہم آواز دیں گے تو پھر لوگ ہماری بات کو تسلیم کریں گے۔ یہ نہ ہو کہ ہماری بات میں تردد، اختلاف اور اشکال، اعتراض پایا جائے تو لوگ ہماری بات کو جھٹلا دیں۔ اب ولید بن مغیرہ کے گھر یہ جمع ہوتے ہیں، مشورہ چل رہا ہے، تو سارے اپنی اپنی آراء دیتے ہیں، رائے چل رہی ہے۔ پہلی رائے آئی کہ ان کو ساحر کہنے کا مشورہ منتخب کریں کہ اس کو ساحر کہا جائے، یعنی کہ یہ شخص جادوگر ہے۔ دوسرا مشورہ آیا کہ اس کو مجنون کہا جائے، مشورہ جو ہے مجنون کہنے والا بہتر ہے کہ اس کو سارے لوگ مجنون کہیں گے، اس کی نبوت فیل ہو جائے گی۔ اب تیسرا مشورہ آیا کہ اس کو شاعر کہتے ہیں، شاعر کہنے سے لوگ اس کو صرف شاعر ہی مانیں گے، اس کا کلام سنیں گے پھر بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب وہ اتفاق مشورہ چلتا رہا تو اس مشورے کے اندر یہ طے پایا کہ ہم اس کے بارے میں جادوگر ہونے کا، ساحر ہونے کا طے کر لیتے ہیں۔ اب کفار نے کیا کیا؟ لوگ حج کے لیے آتے ہیں، راستوں میں اپنے لڑکے بٹھا دیے، اپنے افراد بٹھا دیے، جو بھی آتا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی نبوت کے بارے میں، آپ کے اوپر اترنے والے قرآن کلام اللہ کے بارے میں لوگوں کو جھوٹ بولتے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے، کہتے ہیں کہ وہ شخص جادوگر ہے، اس کی باتوں میں بالکل نہ آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کافروں نے یہ بہت بڑا پلان چلا، لیکن بہت انتہائی برے انداز میں ناکام ہوئے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لا چکے۔ دیکھتے کیا ہے کہ ایک عورت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتاتی ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ تیرے بھتیجے کے بارے میں انتہائی نازیبا الفاظ بول رہا ہے اور اس کو شاعر کہتا ہے، اس کو جادوگر کہتا ہے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حوصلہ آ گیا کہ اب میرا چچا جو بہادر ہے وہ میرے ساتھ مل گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں حرم کی طرف، حرم میں جا کر دیکھتے ہیں مجلس لگی ہوئی ہے، ابو جہل درمیان میں بیٹھا ہوا ہے۔ جاتے ہی اپنی کمان، جو تیر والی کمان ہوتی ہے نا، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے ابو جہل کے سر پر ماری، جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے میرے بھتیجے کے بارے میں یہ الفاظ کیوں کہے؟ جو ابو جہل کے چاہنے والے تھے وہ فوراً اٹھے کہ ہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لیں، لیکن ابو جہل نے روک دیا اور ساتھ یہ کہا کہ اے حمزہ، تو بھی بے دین ہو گیا، تو نے بھی اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کافروں نے انتہائی تکلیف والا، سختی والا، ظلم والا، تشدد والا معاملہ کیا۔ چند واقعات آپ حضرات کے گوش گزار کرتے ہیں۔ پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دی۔ وہ آفر کیا تھی کہ ایک شخص ہے، انہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے کافروں کی طرف سے عتبہ نامی شخص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ کو کافروں کی طرف سے آفر پیش کر رہے ہیں کہ ہم سارے سردار جو ہیں وہ آپ کے لیے جتنا مال آپ کو چاہیے وہ پیش کرتے ہیں، آپ اپنی نبوت اور اللہ کا پیغام چھوڑ دیں، ہمارے آباء و اجداد کے دین پر آ جائیں۔ دوسری آفر کہ ہم آپ کے لیے اپنی عورتیں پیش کرتے ہیں، جیسی خوبصورت حسین جمیل عورت چاہیے ہم آپ پر پیش کرتے ہیں، آپ اپنے نبوت اور اپنے دین کو چھوڑ دیں اور ہمارے آباء و اجداد کے مذہب پر آ جائیں۔ تیسری پیشکش کرتے ہیں کہ اگر آپ کی خواہش ہے کہ مجھے سردار بنا دیا جائے، ہم آپ کو اپنا سب سے بڑا سردار بھی مانتے ہیں، آپ نبوت کی دعوت چھوڑ دیں۔ جب انہوں نے ساری باتیں کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں فرمایا، عتبہ کیا تیری بات مکمل ہو گئی؟ تو عتبہ نے جواب دیا، میری بات مکمل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورۃ حامیم السجدہ کی ابتدائی 10-12 آیات تلاوت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر اس چیز کا واضح اظہار فرماتے ہیں، بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ جو مین اہم الفاظ ہیں وہ دعوت کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اس چیز سے انکار اور اعراض وہی کرتے ہیں جو میری بات کو سنتے اور سمجھتے نہیں ہیں۔ جب عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام سنا تو اب عتبہ وہ عتبہ نہ رہا، کافروں کے اندر آ کر فوراً کہنے لگا، میں نے اس کا آج کلام سنا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں نہ وہ شاعر ہے، نہ وہ جادوگر ہے، نہ وہ مجنو ہے، اور نہ ہی جو وہ کلام سناتا ہے وہ اس کا اپنا ہے، وہ کلام واقعتاً کلام خدا ہے۔ جب عتبہ نے یہ بات کہی تو اب سارے سردار کہنے لگے، عتبہ تو بھی بے دین ہو گیا، تو نے بھی اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دیا۔ نمبر 3 حربہ۔ پہلا حربہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہیں کہ یہ اپنی نبوت سے باز آ جائے۔ دوسرا حربہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینے کی کوشش کی کہ عورتیں دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، سرداری دیتے ہیں تو اپنی دعوت کا سلسلہ چھوڑ دے۔ تیسرا حربہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اچھا پھر اگر تم نہیں مانتے تو ایسے کرو، سال کے اندر 12 ماہ 6 ماہ تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو، پھر 6 ماہ ہم تیرے رب کی عبادت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر کچھ سوچنے لگے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، اللہ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا، قل یا ایھا الکافرون، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہہ دیجئے کہ یہ کافروں کو فرما دیں، قل آپ فرما دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں تمہارے بتوں کی عبادت کرتا ہوں، نہ تم میرے رب کی عبادت کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے ہیں، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم میرے رب کی عبادت کرو، نہ میں تمہارے رب کی، تمہارے بتوں کی عبادت کروں گا۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، نہ میں اس حالت میں آتا ہوں کہ تمہارے بتوں کی عبادت کرنے والا بن جاؤں، نہ تم اس بات پر آؤ کہ تم میرے اللہ کی عبادت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اگر اللہ کے حکم سے یہ الفاظ نہ فرمائے ہوتے اور اب یوں سمجھے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں نا ان کو میرے اللہ نے اب ہدایت نہیں دینی تھی، جس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ان تک پہنچائے کہ ما عبدتم، تم میرے رب کی بھی عبادت نہ کرو۔ آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی اب کافر انتہائی غصے میں آ گئے، سارے حربے ناکام ہو گئے، ساری سازشیں ناکام ہو گئی، سارے پلان بالکل چوپٹ ہو کر رہ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کا کوئی پروپیگنڈا کامیاب نہ ہوا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنی کا اتر آتے ہیں اور اس دشمنی کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچا کر کرتے ہیں۔ وہ انداز رکھتے کیا ہے؟ تکالیف پہنچانے سے پہلے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے انہوں نے ایک قدم اور اٹھایا کہ جو قریش کے سردار تھے نا وہ یہودیوں کے بڑے بڑے علماء کے پاس گئے، جنہوں نے تورات پڑھی ہوئی تھی ان کے پاس گئے، وہاں جا کر ان سے مشورہ کیا کہ ایک شخص ہے وہ وہاں آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں اور اللہ کا آخری نبی ہوں، وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو جو یہودیوں کے علماء تھے انہوں نے ان سرداران قریش کو، مشرکین مکہ کو یہ کہا کہ تم اس شخص سے 3 سوال کرو، اگر وہ تینوں 2 سوالوں کے جواب دے دے اور تیسرے سوال پر خاموشی اختیار کرے، اگر وہ شخص پہلے 2 سوالوں کا جواب دے دے اور تیسرے سوال پر خاموشی اختیار کرے تو وہ واقعتاً اللہ کا رسول ہے۔ اب وہ سوال کیا تھے؟ پہلا سوال تھا، انہوں نے علماء جو یہودیوں کے علماء تھے کہا کہ تم نے جا کر اس سے پوچھنا ہے کہ وہ غار والے لوگوں کا واقعہ کیا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ، پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ ذوالقرنین شخص کون ہے اور ذوالقرنین کی حکومت کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ آپ ان سے پوچھنا کہ روح کیا چیز ہے، انسان کے اندر روح ہوتی ہے نا، انسان کے اندر جو روح ہے جس کی وجہ سے انسان زندہ ہے، یہ سوال انہوں نے 3 کیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب نہیں دیا۔ پہلا سوال ہوا تو پہلے سوال پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میں تمہیں اس کا کل جواب دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تھا کہ اگر میں کل تک انتظار کروں اللہ کی طرف سے وہی آ جائے گی تو میں ان کو جواب دے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل تک کہنے پر وہی اتار دی۔ میرا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تربیت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ آپ اس چیز کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہیں جو آپ کو کل کا معلوم نہیں ہے، بلکہ آپ انشاءاللہ کے الفاظ بولیں۔ آپ یہ کہیں کہ اللہ چاہے گا تو میں کل تمہیں جواب دے دوں گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی پوزیشن کے اندر چند روز گزر جاتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے اصحاب کہف کا واقعہ بھی اور ذوالقرنین کا واقعہ بھی۔ جب تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ آپ روح کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینے کا حکم نہیں فرمایا، اور میں ساتھ اتنا بتا دوں کہ میرا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ روح اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، جس کے اندر آ جائے وہ زندہ رہتا ہے اور جس کی نکال لی جائے وہ اس دنیا کے اندر زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی بھی بھیجی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ
قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان کو روح کے بارے میں فرما دیجئے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک حکم ہے، امر ہے، اور اس کا علم کسی کو نہیں دیا گیا، بہت کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم دیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والے سوالات کے بارے میں چند باتیں تھیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش محنت کا سلسلہ چونکہ ختم ہو چکا ہے اور علل اعلان اللہ کی طرف سے دعوت کا حکم آ چکا ہے، جو آپ حضرات کو پہلے بتایا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب علل اعلان دعوت دیتے ہیں، پہلی ہی دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی ظلم والا معاملہ کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کی نا اپنے رشتہ داروں کی، تو اس دعوت کرنے کے بعد فوراً باہر آئے، پہاڑ پر چڑھے، کوہ صفا کی پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے۔ وہاں چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جو اپنے رشتہ دار تھے ان کو بھی اور جو مشرکین مکہ تھے ان کو بھی اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا آپ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، ہم آپ کی بات کو سرخم تسلیم کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پھر تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کی توحید کو مان لو، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تو آپ کا جو چچا ہے ابو لہب، اس نے یہ الفاظ بولے، کہنے لگا تف تمہارے اوپر، نعوذ باللہ، کہنے لگا تف تمہارے اوپر، اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا، اور ساتھ ہی اس نے زمین سے پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا۔ اور باقی جو کفار تھے جن میں ابو جہل بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں، انہوں نے آپ کے اوپر مٹی، جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا۔ کسی نے مٹی پھینک دی، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈال دیا۔ اب آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر کو صاف کر رہی ہیں، آپ کے چہرے مبارک سے اپنے دوپٹے کے ساتھ وہ جو پانی اور مٹی کے ساتھ کیچڑ سا بن چکا تھا اب وہ صاف کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی گھٹیا الفاظ استعمال کرتے ہوئے ابو لہب وہاں سے جاتا ہے، جس کے ان گھٹیا الفاظ کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا۔ یہ انتہائی غرور میں آ چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت گستاخانہ انداز اختیار کرتا تھا، یوں دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کیا کرتا تھا، جس گستاخی کا جواب میرے اللہ نے ایک پوری سورت اتار کر دے دیا، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ میرے نبی صلی اللہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ اس کو اپنے مال جو اس نے کمایا ہے اس کے اندر اکڑ ہے، حالانکہ حقیقت کیا ہے، سیصلی نارا ذات لہب، یہ سارا اس کے لیے جہنم کا ایندھن بن رہا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کرنے والوں کے مقابلے میں میرا اللہ خود آ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو آج کے دور میں معاف کرنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ جب کوئی گستاخی کرتا ہے نا تو کہا جاتا ہے کہ اس نے تو معافی مانگ لی ہے، اب معاف کر دینا ہی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو معاف کر دینا یہ کسی صورت جائز نہیں ہے، نہ میرے اللہ نے اس کی اجازت دی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، اور نہ ہی تبع تابعین صحابہ کرام کسی بھی عالم مجتہد نے
اس کی اجازت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو معاف کر دیا جائے. گستاخی کسی صورت معاف نہیں ہے. فتح مکہ والا جب واقعہ آئے گا تو آپ مجھے وہاں پر یاد دلا دیں، انشاءاللہ واقعے کے اندر وہ بات بھی آئے گی. ابن خطل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، اس نے کعبے کا غلاف پکڑا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کو کعبے کے غلاف پکڑے ہوئے کی حالت کے اندر ہی قتل کر دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکلیفیں آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا تو آپ کو بتایا نا کہ دعوت کے 2 پہلو تھے. پہلی دعوت کے اندر آپ کو صحابہ کرام کی جماعت ملی جو مثبت پہلو تھا. دوسرا پہلو منفی پہلو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں نے تکلیفیں پہنچائی. پہلی جو تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچی وہ علل اعلان، دعوت کا پہلا اعلان کرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبت اور پریشانی آئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے کے اندر آگے بڑھتے ہیں، ایک مرتبہ حتیم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ابو جہل جو ہے وہ اوڑھنی ڈال دیتا ہے، اور اوڑھنی ڈال کر سارے بدبخت پیچھے کھڑے ہو کر آپس میں کھل کھلا کر ہنستے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دعوت کی وجہ سے. میں یہاں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ تھا سارے آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کا حکم آ گیا، اللہ کی طرف سے نبوت آ گئی، اللہ کی توحید کا پیغام آ گیا، دین پر دعوت کا سلسلہ آ گیا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے مسائل اسی لیے آ رہے ہیں. گویا کہ اس بات سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اصل چیز انسان کے لیے دین ہے، اصل چیز دنیا نہیں ہے. اصل چیز انسان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دین کے لیے مشقت اٹھانی چاہیے، دنیا کے لیے اتنی مشقت نہیں اٹھانی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے دین کی پرواہ کی ہے، اور ہم اپنی ذات کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں آج، لیکن دین کے لیے کچھ نہیں کر رہے. یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری جو تکلیف آئی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر ہی کھڑے ہیں کہ آپ پر کافر یکا یک حملہ کر دیتے ہیں، اور حملہ اس حالت میں کرتے ہیں کہ جو عقبہ بن ابی معیط نامی شخص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں کپڑا ڈال کر اتنے زور سے کھینچتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھٹنے کے قریب ہوتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے ہیں اور کافروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تکلیفیں آئیں. اس سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں نے پتھراؤ کیا نا، جب کوئی صفا پر دعوت دی تو آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی اور رو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درخواست کر رہی ہیں، اے ابا جان دین کی وجہ سے آپ کی یہ حالت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہیں، اے میری بیٹی تو یہ غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے ابا کا جو دین ہے یہ غالب آ کر رہے گا، تجھے اس چیز کا ڈر کبھی نہیں ہونا چاہیے. یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری مرتبہ جب تکلیف آئی، جب اس عقبہ بن ابی معیط نامی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گردن کے اندر کپڑا ڈال کر کھینچا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی ابتدائی عمر چل رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر رو پڑے اور رو کر ان مشرکین مکہ کو یہ الفاظ کہے، کیا تم یہ بات مانتے ہو کہ یہ جو ابو بکر ہے صدیق ہے،
یہ تمہارے رجل مومن جس کا قرآن کریم کے اندر ذکر بھی ہے، سورۃ المؤمن میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر بھی فرمایا کہ جو تمہارا آل فرعون کے اندر ایک ایمان والا آدمی جس کو تم سمجھتے تھے، کیا وہ افضل ہے یا صدیق اکبر افضل ہے؟ تو سارے لوگ خاموش ہوئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آل فرعون کے اندر جتنے بھی نیک لوگ تھے ان کی ساری زندگی کی نیکیاں جمع کر لیں تو پھر بھی ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں آ سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا اور ابو بکر نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنی جان کو بچایا اور ابو بکر نے اپنی جان اپنے نبی پر لگا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں کہ آپ سے سوال کیا گیا سب سے بہادر کون ہے؟ تو لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح خیبر ہیں ان کی بہادری مشہور ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں جواب دیں گے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ سب سے بہادر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، میں اس وقت نوجوان تھا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجوم کی شکل میں ظلم کر رہے تھے، مار رہے تھے، اور میں بھی وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا، بے بس رو رہا تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے اس ہجوم کے اندر گھس جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سب سے بہادر شخص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جب تکالیف پہنچائی، اسی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، عائشہ میرے پڑوسیوں میں دو شخص تھے، ابو جان اور عقبہ بن ابی معیط، یہ میرے گھر کے دروازے پر نجاست ڈال دیا کرتے تھے، میرے دروازے پر گندگی پھینک دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرے بدترین پڑوسی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی خاطر، اسلام کی خاطر تکالیف اور مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں جن سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دین کی خاطر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اور اسلام کی خاطر ہر مشقت، تکلیف، پریشانی کو برداشت کرنا چاہیے، دین کے اوپر 100% عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خاطر، دین اسلام کی خاطر ہر مشقت کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔